الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ رواه ابن ماجہ۔ وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اما بعد، معزز سامعین، محترم حضرات، یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے کے بعد جمعہ آئے گی، اس لیے آج کے خطبے میں لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کے تلاش کرنے کا جو حکم حدیث میں وہ، اور اعتکاف کے بارے میں کچھ معروضات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلے سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت، بزرگی، اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن سے اس کے تعلق کو جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یعنی جس چیز سے قرآن کی نسبت ہو یا جو چیز قرآن کے ساتھ منسوب ہو، وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ قرآن کو ہم نے اس رات میں اتارا۔ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ عظیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بتلایا کہ رمضان میں قرآن اتارا۔ اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رات میں ہم نے قرآن اتارا۔ رات میں قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ میں اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اس کے بعد 23 سال تک جیسی ضرورت پڑتی گئی، ایک آیتیں، چند آیتیں، ایک سورت، اس طرح کی اترتی رہیں، لیکن اکٹھا ایک ساتھ میں آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ اور اس قرآن کی وجہ سے اس رات کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس رات میں قرآن اترا، اس لیے رات عظیم رات ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ قرآن کو یاد کر لیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، تو ہمارا سینہ اور ہم بھی بہت ہی عظیم، اللہ کے نزدیک مقبول اور محمود ہو جائیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ ہمارے سینے میں پورا قرآن نہیں محفوظ ہے، کچھ محفوظ ہے، بڑی نعمت ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی عظیم، بزرگ اور اللہ کے محبوب پسندیدہ بندے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر اور عزت کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے قرآن کے ساتھ اللہ نے نسبت ذکر فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کتنی بڑی رات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا دماغ جو ہے ایک نقطے پر جمع ہو جاتا ہے، وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، اپنے ذہن کو مرتکز کر دیتا ہے، اس سے چیزوں کی اہمیت اور عظمت سننے والے کے دل میں بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت کو دل و دماغ میں بیٹھانے کے لیے پہلے سوال کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے برابر بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، سے بھی زیادہ بہتر، خیر کا لفظ ہے، یعنی اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 84 سال، 4 مہینہ 1000 مہینے میں بنتے ہیں، 84 سال۔ عام طور پر جو عمریں ہوتی ہماری اتنی ہوتی ہیں، 70، 74، 80، 85، 90، 60، کچھ جو زیادہ 100 سے اوپر نکل جاتے ہیں ان کا نام چلنے لگتا ہے کہ بہت عمر دراز ہو گئے۔ ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، مقبول عبادت، 80 سال، 60 سال یہ عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 84 سال 4 مہینہ، اتنے دن تک جو عبادت کرو وہ ایک طرف، اس ایک رات میں جو آپ نے عبادت کی ہے یہ اس ایک رات کی عبادت 84 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کتنی بڑی بات ہوئی، کتنی بڑی نعمت مل گئی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں ہر امر اور خیر کی چیزیں لے کر کے، اس رات میں اترتے ہیں۔ فرشتے تو ہمیشہ آتے جاتے رہتے، اترتے رہتے ہیں۔ سحر کے وقت تبدیلی ہوتی فرشتوں کی، شام کے وقت تبدیلی ہوتی فرشتوں کی، فرشتوں کی ایک جماعت جاتی ہے دوسری جماعت آتی ہے، شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی، فرشتے تو برابر آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرشتوں کی ایسی جماعتوں کو بھیجتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں دے کر کے بھیجتے ہیں۔ دوسرے فرشتے وہ نام اعمال لکھتے ہیں، ہم نے اچھائی کی وہ لکھ لیا، ہم نے برائی کی وہ لکھ لیا، اس پر گواہ بن جاتے ہیں۔ غلطی ہو گئی تو وہ سزا بھی لکھ کے لے کے چلے جائیں گے، گناہ بھی لکھ کے لے کے چلے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، وہ واچ کرنے ہم کو آتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کے جو فرشتے ہوتے ہیں، خاص فرشتے، وہ رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، ہم کو رحمتیں دینے کے لیے، برکتیں دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات دینے کے لیے ہم کو آتے ہیں۔ سلام، سلامتی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات تک یہ منظر ہوتا ہے، یہ خوبی، یہ خیر، یہ کمال، یہ فضیلت، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ سلامتی پوری رات، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، اتنے رات کے کسی حصے میں، خاص حصے میں یہ فضیلت مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری رات رہتی ہے۔ شان نزول، مفسرین نے بہت سارے شان نزول بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے کسی شخص کی عبادتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص 1000 سال تک عبادتیں کرتا رہا، مقبول عبادتیں کرتا رہا، ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کو رشک آیا کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی اس لیے وہ 1000 سال تک عبادتیں کرتے رہے، ہم اگر اس طرح عبادتیں کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہماری عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے دل میں ایک چاہت، ایک کسک، ایک للک، ایک طلب تھی صحابہ کرام کے کہ ان کے برابر، ان کے مساوی ان کو ثواب مل جائے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 بڑے عابدوں کا تذکرہ کیا کہ وہ 80 سال تک برابر عبادتیں کرتے رہے، مقبول عبادتیں کرتے رہے 80 سال تک۔ تو صحابہ کرام کے اندر رشک پیدا ہوا کہ 80 سال تو ہماری عمر ہی ہوتی ہے، کاروبار میں مصروف رہیں گے، گھریلو معاملات میں مصروف رہیں گے، بیماری، آزاری اور عمر کا ایک حصہ بچپن کا گزر جاتا ہے، پھر بڑھاپا آ جائے گا اور مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے برابر ہماری عبادتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو تمنا ہوئی کہ کاش ان کے برابر ہماری عبادتیں ہو جائیں، یہ صورت نازل ہوئی۔ اس طرح مختلف واقعات ہوئے، جب کسی ایک موضوع سے متعلق مختلف واقعات پیش آتے ہیں اور کوئی صورت آیت نازل ہوتی ہے تو مفسرین ان تمام واقعات کی طرف نسبت کر کے اس
آیت کا اس صورت کا شان نزول بتلاتے ہیں، اور تمام باتیں، تمام چیزیں شان نزول ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر ایک چاہت، للک، شوق، رغبت، جذبہ پیدا ہوا کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں دیگر امت کی عبادتوں کے برابر یا ان سے بڑھ جائیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا کی ہے، لیلۃ القدر کی۔ اب کسی کو ایک رات مل گئی تو 84 سال 4 مہینے کی مقبول عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور کسی کو 10 راتیں مل جائیں تو 10 راتوں میں 833 سال 4 مہینہ ہوتا ہے، 10 راتیں اور مل سکتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم پورا ایک عشرہ اعتکاف کر لیں، عشر آخر میں کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے تو رات ایک مل گئی، 10 رمضان میں ہم آخر عشرہ کا اعتکاف کر لیں تو 10 راتیں مل جائیں گی، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ہم کو شوق ہونا چاہیے، رغبت اور اشتیاق ہونا چاہیے۔ ہم نے تو متعین کر لیا کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہے، اس رات میں لیلۃ القدر کی عبادت نہیں کریں گے، لیلۃ القدر منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے کھانے پکیں گے، اور موٹر سائیکل میں کچھ زیادہ ہی پیٹرول ڈلوا لیں گے، تو لیلۃ القدر ہم کو مل کر کے بھی ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو موٹر سائیکل ہمارے لڑکے دوڑاتے ہیں، یہ بہت ہی نادانی اور بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ بڑے بزرگوں اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے لیلۃ القدر کے نام پر رات میں موٹر سائیکل دوڑانے سے روکیں اور واہی تباہی کے کاموں سے روکیں اور باز رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، لیلۃ القدر میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وہ احتساباً اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے۔ ہم گنہگاروں کو کیا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ عبادتیں ہو نہیں پاتی ہیں، شعوری غیر شعوری طور پر بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ہی معاف کر دیں، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جتنی بھی روایتیں اور جتنی بھی حدیثیں اس قسم کی ہیں کہ اس نیک عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، وہاں تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام علماء اجماعی طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے گزشتہ دنوں میں یا پہلے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں پر ہم کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور پکا ارادہ ہو کہ ان گناہوں کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اور شرمندگی ہو، پھر اللہ سے انسان توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کریں گے۔ ان کبیرہ گناہوں میں وہ بعض گناہ ہیں جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ کسی کے مال کا ہم نے چوری کی ہے، چوری کرنا ایک گناہ ہے۔ کسی کا مال ہم جو چوری کر کے لائے، مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، تو چوری کا جو گناہ ہے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے توبہ کے نتیجے میں۔ لیکن یہ جو مال ہم نے رکھ رکھا ہے، یہ مال جب تک اس بندے کو واپس نہیں کریں گے، یا وہ شخص وہ بندہ نہ معاف کر دے کہ ٹھیک ہے تم لے گئے تو تمہارا ہو گیا، ہم نے معاف کر دیا، اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کریں گے۔ بندوں کے حقوق اگر ہم نے غصب کیے ہیں، ان کی چیزیں ہم نے کھا لی ہیں، ان کو گالی دی ہے، بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو جب تک بندہ نہ معاف کر دے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رمضان کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان ھذا الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یقیناً یہ مہینہ جو تمہارے پاس حاضر
ہوا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا، اس رات سے محروم رہا، وہ ہر خیر ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے، اس کی رحمتوں سے، اس میں نازل ہونے والی سلامتی اور نعمتوں سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا مگر وہی جو پہلے ہی سے محروم کر دیا گیا ہو، جس کا مقدر ہی ایسا پھوٹ گیا ہو کہ وہ محروم ہی رہے گا۔ وہ ٹوپی لگا کر کے آئے گا، کپڑے پہن کر کے آئے گا، خوشبو لگا کر کے آئے گا، مسجد کے لیے نکلے گا، لیکن کسی دوسری جگہ پہنچ جائے گا اور وہ خیر سے محروم رہے گا۔ ہم اور آپ کو اس حدیث کی بنیاد پر لرز جانا چاہیے کہ جب ہم عبادت کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجدوں میں نکلیں، عبادت کے لیے نکلیں، تو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ پہنچ جائیں، غلط مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ جو ہوٹلوں پہ بھیڑ لگائے رہتے ہیں، چوراہوں پہ بھیڑ لگائے رہتے ہیں اور ہو ہلہ کرتے رہتے ہیں، موبائل میں کم بزی رہتے ہیں اور موبائل اور گاڑیاں دوڑاتے رہتے ہیں، یاد رکھیے، پہچان لیجئے کہ یہی لوگ محروم لوگ ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی تکبر اکڑ کی بات نہیں ہے، بڑپن کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ محروم لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے محرومیت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ رمضان کی نعمتوں سے، لیلۃ القدر کی رحمتوں سے اور سلامتی کی اس رات سے یہ محروم کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ مچاتے رہتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں، عبادتوں میں وقت نہیں گزارتے ہیں، نہیں عبادتیں کر سکتے، ذکر اذکار نہیں کر سکتے، گھروں پہ جا کر کے سو جاؤ چپ چاپ۔ ان گناہوں سے بچے رہو گے، اس رات کی توہین سے بچے رہو گے اور محرومیت کا ٹھپا آپ کے اوپر نہیں لگنے پائے گا۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو۔ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ ہم نے 27 خاص کر لیا، یہ راتیں ہیں۔ تو مطلب یہ پورا آخر کا عشرہ ہم کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ اگر 10 دن گزار لیا تو 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنی کم محنت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس اعتکاف میں ایک اہم مقصد تھا لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر کی تعین نہیں ہوئی، اس پر بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ نکلے بتانے کے لیے صحابہ کرام کو فلاں فکس رات میں لیلۃ القدر ہے، تو دیکھا کہ 2 مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی تھی، اس کی بنیاد پر لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی ایک خاص دن متعین ہو رہی تھی، اللہ نے اس دن کی تعین لڑائی کی وجہ سے اٹھا لی گئی، اللہ کی رحمت اٹھ گئی۔ لڑائی اتنی بری چیز، اتنی بری بلا ہے۔ کل کی رپورٹ ہے، مسجد میں پنکھا چلانے نہ چلانے کے لیے لڑائی ہو گئی، وہ کہتا چلائے پنکھا، وہ کہتا نہ چلاؤ پنکھا۔ اتنی لڑائی ہوئی کہ خون خرابہ ہو گیا، پوری مسجد میں خون بہنے لگے، اس طرح مار پیٹ کی 4 لوگ کی 6 لوگ جیلوں میں پہنچ گئے۔ اسی طرح سے مسجدوں میں تراویح کے موقع پر لائٹ جلانے بجھانے کا جھگڑا ہونے لگتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نظام ہوتا ہے اس کا مقصد اظہار ہوتا ہے اسلام کی شان و شوکت، عبادت تو ہے وہ دکھائی پڑے۔ اب پٹ پٹ لائٹ بجھا دیتے ہیں تو دکھائی نہیں پڑتا، یہ عبادت میں کراہت کس طرح پیدا ہو جاتی ہے، اس بات کے لیے لڑائی کر لیتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بیان کرنے کے لیے نکلے، لڑائی کی جیسے کہ تعین اٹھا لی گئی۔